میں بری طرح خوفزدہ تھی۔ میرا پورا وجود سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ میری آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ میں بے جان ہوتی جا رہی تھی۔ رو رو کر میرا حلق خشک ہو گیا تھا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی میری روح فنا ہو رہی تھی۔ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، اور جانے میں یہ سب سہ بھی پاؤں گی یا نہیں، اور پتہ نہیں مجھے کب تک اس تکلیف کے ساتھ جینا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے بہت ہاتھ پیر مارے تھے، بہت منت سماجت کی تھی، روئی گڑ گڑائی تھی، مگر یہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں جان گئی تھی، میں جتنا ان ظالم لوگوں کی منت سماجت کروں گی، ان سب کو مجھے تکلیف دے کر اتنا ہی مزہ آئے گا۔ کوئی مجھ پر ترس کھانے والا نہیں تھا۔ دکھ اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ میں اب بھی اپنے بچاؤ کے لیے سوچ بچار کر رہی تھی، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی آنے والا کون تھا اور میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ اسی شخص کے لیے تو آج کی رات مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ میں انتہائی کامدار جوڑا پہنے، زیورات سے لدی پھندی اسی شخص کے لیے بٹھائی گئی تھی۔ وہ میرا شوہر نہیں تھا، اور نہ ہی میں اپنے سسرال میں بیٹھی تھی۔ یہ ایک کوٹھا تھا، اور آنے والا مرد میرا پہلا گاہک تھا، اور اس گاہک کو خوش کرنے کے لیے ہی مجھے پور پور سجایا گیا تھا۔ ویسے تو یہ وقت ہر لڑکی کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کوٹھے کی زینت بننا اور ہر رات مردوں کے ہاتھوں کھلونا بننا کسی بھی لڑکی کے لیے آسان نہیں۔ ہر لڑکی کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، مگر میرا حال ان سب سے مختلف تھا۔ ذلت اور اذیت سے کہیں زیادہ میرے وجود پر خوف سوار تھا۔ وجہ میری کم عمری تھی۔ میں بمشکل 14 سال کی تھی، اور مجھے چند ہی روز ہوئے تھے اس کوٹھے پر آئے۔ مجھے اس کوٹھے پر زبردستی لایا گیا تھا۔ میں نے یہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کوشش کے نتیجے میں مجھ پر پہلے ہی دن مار پیٹ کی گئی، اور اس مار پیٹ سے میرے وجود پر جو زخم پڑے تھے، ان کی وجہ سے مجھے چند دن کمرے میں بند رکھا گیا، ورنہ تو شاید جس روز میں اس کوٹھے پر لائی گئی تھی، اسی روز ہی مجھے اس طرح سجا سنوار کر کسی درندے کے حوالے کر دیا جاتا۔ زخموں سے چور چور بند کمرے میں کچھ دن تو میں نے سکون سے گزار لیے، مگر کب تک؟ جس مقصد کے لیے میں یہاں لائی گئی تھی، وہ مقصد تو کسی روز پورا ہونا ہی تھا۔ اور پھر میری کم عمری اور بے تحاشا حسن نے پہلے روز اس کوٹھے پر گاہکوں کی لائنیں لگا دی تھیں، جس کی وجہ سے کوٹھے کی مالکن بہت خوش تھی اور میرے ذریعے پیسہ کمانے کے لیے بہت بے تاب ہو رہی تھی۔ اتنے روز صبر سے میرا ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے کے بعد آج وہ دن آ ہی گیا تھا جب وہ میرے وجود کو داغدار کر کے ڈھیروں پیسہ کمانے والی تھی۔ دہشت سے میرا برا حال تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے میچ رکھی تھیں۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی کہ میں آنے والے کو دیکھ سکتی۔ شاید دل کے کسی کونے میں یہ خیال تھا کہ اس طرح آنکھیں میچنے سے میں بچ جاؤں گی اور کسی کے عتاب کا نشانہ نہیں بنوں گی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر وہ شخص میرے پاس آ کر بیٹھا اور بہت بے دردی سے میرا بازو دبوچتے ہوئے مجھے اپنے قریب کیا، تو لرزتے وجود کے ساتھ میں نے آنکھیں کھول کر اس شخص کو دیکھا۔ وہ تقریباً 60 سال کا بڈھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیوانیت اور ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے نوچنے کے لیے بے تابی سے بیٹھا تھا، جبکہ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں خوف سے ابل پڑی تھیں۔ میں نے ایک آخری کوشش کے طور پر اس سے رحم کی بھیک مانگی، اور اس کے بدلے جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس ظالم بڈھے نے مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں کھایا تھا، اور بنا سانس لیے مجھے جانوروں کی طرح نوچا سوٹا تھا۔ اس کی حیوانیت مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں درد کے مارے چیختی چلاتی رہی، مگر اسے مجھ پر ترس نہیں آیا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے میرے چیخنے سے اس کی حیوانیت میں اضافہ ہوتا، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ مجھے اپنی درندگی کا نشانہ بناتا۔ میں جتنا ہی اس سے بچنے کی اور اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنی شدت کے ساتھ ٹوٹ پڑتا۔ اس نے مجھ پر بالکل بھی ترس نہیں کھایا، میرا انگ انگ نوچ ڈالا تھا، اور جب میں تکلیف سے بے حال ہو کر نیم پہ ہوش ہو گئی، تب اس شخص کی حیوانیت بھی ختم ہو گئی تھی، اور وہ مجھ سے دور ہو کر بیٹھ گیا۔ اذیت سے میرا برا حال تھا۔ میرا وجود ہلکے ہلکے جھٹکے کھا رہا تھا۔ میں شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکی تھی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی میں اپنے وجود کو حرکت دے پاتی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو، اور کاش کہ ایسا ہی ہو جاتا۔ اتنا کچھ سہ لینے کے بعد تو ویسے بھی مجھ میں جینے کی آس نہیں بچی تھی۔ میں جینا نہیں چاہتی تھی،
ابھی تو شروعات تھی، نہ جانے آگے مجھے کیسی درندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ ابھی رات کا حصہ باقی تھا اور اس درندے نے مجھے پوری ایک رات کے لیے خریدا تھا، اور جس طرح سے وہ بیڈ پر پھیل کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ ابھی اس کے یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ یقیناً اپنی رات پوری کرنے والا تھا۔ رات پوری کرنے کا مطلب میں اچھی طرح سمجھتی تھی۔ یہی سوچ کر میرا خوف سے دل پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے اذیتوں کی انتہاؤں پر پہنچا کر آدموا کر دیا تھا۔ اس پل میرا دل چیخ چیخ کر اپنے رب سے فریاد کر رہا تھا کہ مجھے مزید اس ذلت سے نہ گزرنا پڑے، اور اس سے پہلے ہی میری موت واقع ہو جائے، یا پھر کوئی ایسا معجزہ ہو جائے کہ مجھے ایسی کسی بھی درندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں تو ابھی تک جان نہیں پائی تھی مجھے کس جرم کی پاداش میں یہاں لایا گیا تھا۔ آخر میرا قصور کیا تھا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی تھی؟ مجھے اپنا گھر اور اپنے والدین یاد آ رہے تھے۔ یقیناً میرے ماں باپ میرے لیے بہت پریشان ہوں گے اور میری تلاش میں پورا شہر چھان مارا ہوگا، مگر کس کو کیا خبر کہ میں کہاں تھی؟ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ ان کی معصوم کم عمر بیٹی ایک کوٹھے پر موجود تھی، اور اب تو زندہ لاش بن چکی تھی، جس کی عزت پر بٹا لگ چکا تھا اور پوری زندگی داغدار ہو چکی تھی، جس کے جینے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ میں دکھتے اور بے حال وجود کے ساتھ دعائیں کر رہی تھی، کسی طرح میرے والدین مجھ تک پہنچ جائیں اور مجھے اس جہنم سے چھٹکارا دلائیں، پھر چاہے مجھے زندگی بھر لوگوں کے تانے سننے پڑیں، چاہے ہمدردی کی آڑ میں لوگوں کی چبھتی سوالیہ نظروں کو برداشت کرنا پڑے، مگر وہ سب اس اذیت سے بہت کم ہوگا جو میں جھیل رہی تھی۔ سسکتے ہوئے میری نظر اس شخص پر پڑی تو میں چونک گئی۔ وہ بغور مجھے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ میرے حواس بحال ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، اس نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی گلاس میں ڈال کر میرے لبوں سے لگایا تو میں ایک ہی سانس میں پورا گلاس پی گئی۔ مجھے پانی پلا لینے کے بعد وہ بولا، میں تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ جب تمہارے حواس بحال ہو جائیں تو تم سے بات کروں۔ اس کی بات پر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے نوچنے سوٹنے کے بعد اب اس کو باتیں کرنا یاد آ گئی، اور آخر وہ مجھ سے کیا باتیں کرنا چاہتا تھا؟ ابھی میں سوچ رہی تھی جب وہ دوبارہ بولا، تمہارے کومل وجود نے تو مجھے پاگل سا کر دیا ہے۔ تمہارا ساتھ پا کر تو مجھے یہ رات بہت کم پڑ رہی ہے۔ تمہیں بار بار پانے کی خواہش میرے دل میں شدت سے جاگ رہی ہے، اس لیے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میرا اس میں ساتھ دے سکتی ہو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن تم سمجھداری سے کام لوگی تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ وہ آدمی ذومانی باتیں کر رہا تھا، جن میں سے آدھی تو میرے سر پر سے گزر رہی تھی۔ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی وہ مجھ سے چاہتا کیا تھا۔ تبھی وہ اچانک سے بولا، کیا تم میری بیوی بنو گی؟ اگر تم ہاں کر دو تو میں تمہیں خرید کر یہاں سے لے جاؤں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو یاد رکھو، ہر رات ایک درندہ تمہیں نوچنے کے لیے آئے گا، اور ہو سکتا ہے نئے آنے والے مجھ سے طاقت میں بھی کہیں زیادہ ہوں۔ اس بوڑھے شخص کی بات سن کر مجھ پر حیرتوں کے آسمان گرے تھے۔ میرا حسن ملکوتی تھا، یہ تو میں جانتی تھی، مگر اتنی حسین ہوں گی کہ کوئی آدمی ایک رات میں ہی مجھ پر پاگل ہو جائے گا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ کر بھی مجھے وحشت ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ رہنے کا مطلب ہر رات اس کی درندگی اور حیوانیت کا نشانہ بنتی، مگر اس کی بات میں دم تھا۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، اس بوڑھے نے مجھے اتنا بے حال کر دیا تھا، تو نہ جانے اس کے بعد آنے والے کیسے ہوں، میرے ساتھ کیسی حیوانیت کا مظاہرہ کریں۔ میں نہیں جانتی تھی، میں ایک کوٹھے پر تھی اور یہاں ہر رات مجھے مردوں کے ہاتھوں کھلونا بننا تھا، تو بہتر تھا میں اس طرح ڈھیروں مردوں کا کھلونا بننے کی بجائے ایک کے ساتھ رہ لوں، اور کیا پتا مجھ سے شادی کر کے وہ مجھے اس طرح کی درندگی نہ دکھائے۔ یہ سوچ کر میں نے فوراً ہی اس کو ہاں کر دی اور ایک امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے ہاں کرنے پر اس کے چہرے پر مانی خیز مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے انتظار کرنے کا بول کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ کوٹھے کی مالکن میرے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر واضح بیزاری اور بے سکونی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، بڑی خوش نصیب ہو تم، پہلی ہی رات تمہارا خریدار پہنچ گیا۔ اس وڈیرے کے دل کو تو تم اتنی بھائی ہو کہ وہ تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کر رہا ہے۔ ویسے تو میں منہ مانگی قیمتوں پر بہت خوش ہو جایا کرتی ہوں، مگر تمہیں بیچنے کا میرا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میں نے تو بہت کچھ سوچ رکھا تھا
مگر اب اس منحوس کو تو میں انکار بھی نہیں کر سکتی، ورنہ اپنی شامت بلا بیٹھوں گی۔ کوٹھے کی مالکن بیزاری سے بڑبڑا رہی تھی، مگر میرا خوشی سے برا حال تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میرے اللہ نے میری فریاد سن لی تھی اور اتنی جلدی مجھے اس جہنم سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ اب چاہے میں اس بوڑھے کی زر خریدوں، مگر اس عقوبت خانے سے نجات مل رہی تھی، میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ پھر میں نے ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگائی تھی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے بے جان ہوتے وجود کو سنبھالتی اس بوڑھے کے ساتھ چل دی تھی۔ دل میں ایک مہم سی امید جاگی کہ اب باقی کی زندگی اچھی گزاروں گی، مگر نہیں جانتی تھی آنے والا وقت میرے لیے کتنا تکلیف دہ ثابت ہونے والا تھا۔ میری زندگی جہنم بننے والی تھی اور مجھے اس بات کا علم بھی نہیں تھا۔ میں اس بوڑھے کی اصلیت سے بے خبر اس کوٹھے سے آزاد ہونے پر خوش ہو رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ میری خوشی اور آزادی کا یہ وقت بہت مختصر ہے۔ اس کے بعد میرے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح تو کیا، مگر نکاح کے بعد جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا، اس نے میری ذات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی۔ اس آدمی کی اصلیت نے میری روح تک کو نوچ ڈالا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ میں اس سے کسی اچھے کی توقع نہیں کر رہی تھی، مگر وہ اس حد تک درندگی دکھائے گا، اس بات کا مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ اس کے دیے زخموں اور اذیتوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میرا خودکشی کرنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن اتنا کچھ ہو جانے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اتنا کچھ جھیل لینے کے بعد حرام موت کو گلے لگا پاتی۔ مجھے اس وقت اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی وجہ اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ جب اس بوڑھے نے میرے ساتھ، ہم دو بہنیں اور ایک ہی بھائی تھا جو کہ ہم بہنوں سے چھوٹا تھا، ایک وقت تھا جب ہمارے گھر میں بھی خوشحالی تھی، نہ روپے پیسے کی کمی تھی اور نہ ہی کسی اور بات کا مسئلہ۔ والدین کی طرف سے ہمیں خوب پیار ملا تھا۔ ہمارا گھرانہ ایسا نہیں تھا جہاں بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا، بلکہ ہمیں ہمارے باپ نے بہت پیار دیا تھا۔ ہماری خوشحال فیملی تھی، مگر جانے کس کی نظر ہمارے گھر کو کھا گئی جب اچانک حالات نے پلٹا کھایا۔ میرے بابا کو کاروبار میں دھوکا ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایک دم سے ان کے سر پر کروڑوں کا قرضہ چڑھ گیا۔ قرض اتنا زیادہ تھا، میرا باپ اپنا گھر، تھوڑی سی زمین اور بینک بیلنس دے کر بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتا تھا، اور اب قرض لینے والے میرے باپ کی جان کو آگے تھے۔ اس سب نے میرے باپ کو بہت پریشان اور بیمار کر دیا تھا۔ خوف سے میرے بابا کا برا حال تھا، کیونکہ قرضہ لینے والے میرے باپ کو طرح طرح کی دھمکیاں دینے لگے تھے۔ عموماً یہی سنا اور دیکھا گیا کہ ایسے حالات میں خاندان والے بہت بڑا سہارا بنتے ہیں، مگر ہمارے وقت میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہمارا سہارا بننے کی بجائے ہمارے خاندان والوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا تھا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ پریشانیوں نے ہمارے گھر میں جیسے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ہمیں بابا کی بہت فکر تھی، کیونکہ جو حالات ہو رہے تھے اس سے ہمیں ڈر تھا کہیں بابا کو کچھ ہو نہ جائے۔ قرض کے پیسے برابر کرنے کے لیے بابا دن رات مختلف بینکوں کے دھکے کھاتے، مگر وہاں سے بھی بابا کو لون نہیں ملا تھا۔ تب ہر طرف سے مایوس ہو کر ایک روز بابا امی سے کہنے لگے کہ اب وہی ایک راستہ بچا ہے، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ بابا کی بات پر امی بہت پریشان ہوئی تھی۔ وہ بابا کو روکنا چاہتی تھی، مگر بابا نہیں رکے تھے۔ ہمیں بابا امی کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس راہ کی بات کر رہے ہیں۔ البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ شام میں بابا بہت خوش لوٹے تھے۔ بابا کا کہنا تھا قرض والا مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور حقیقت سے انجان ہم بہت خوش ہوئے تھے۔ میری عمر اس وقت 13 سال تھی اور میری بڑی بہن 16 سال کی تھی۔ ہم دونوں بہنیں کالج جاتی تھیں، جبکہ چھوٹا بھائی اسکول سٹوڈنٹ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی بلا ٹل جانے کے بعد میرے امی بابا بھی پہلے کی طرح خوش باش اور مطمئن نظر آتے، مگر ان کے چہرے پر پھیلی فکر اور پریشانیوں کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی بھی اصل پریشانی باقی ہے، جس نے میرے والدین کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ امی کی آنکھیں ہر وقت بھیگی رہتی اور بابا بھی الجھے الجھے پریشان سے نظر آتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، حالات پھر سے نارمل ہو گئے تو خاندان والوں نے بھی ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اور آپی کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا، مگر امی بابا نے یہ کہہ کر ہمیں خاموش کروا دیا کہ بہن بھائیوں اور اپنے رشتہ داروں کے بغیر رہنا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ رقم اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ خاندان والوں سے مدد کی امید لگائی جاتی۔
ایسے میں ان کا پیچھے ہٹ جانا ہی بہتر تھا۔ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے۔ میری بہن تو خاموش ہو گئی، مگر مجھے اپنے والدین کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن میری عمر اتنی بھی زیادہ نہیں تھی کہ میں ان باتوں کو سمجھ پاتی، اس لیے خاموش رہی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک روز اچانک بابا نے ہمارے سر پر دھماکہ کیا کہ انہوں نے میری بڑی بہن کا رشتہ کر دیا ہے اور بہت جلد وہ ان کی شادی بھی کر دیں گے۔ میری بہن 17 سال کی ہو چکی تھی اور ابھی تک اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس بات نے میری بہن کو بہت پریشان کیا تھا اور اس نے امی سے مدد لینی چاہی، تو معلوم ہوا کہ امی بھی بابا کی ہم نوا ہیں اور چاہتی تھیں کہ جلد سے جلد میری آپی کی شادی ہو جائے۔ میں حیران تھی کہ آخر اتنی جلدی اور اچانک شادی کرنے کی کیا تک بنتی تھی، مگر ساتھ ہی مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی تھی کہ ہمارے گھر میں شادی آنے بجنے والے تھے۔ میری بہن دلہن بننے والی تھی، ہمارے گھر میں بھی شادی کے فنکشن ہوں گے۔ میں نے دل ہی دل میں شادی کو لے کر خوب پلاننگ کر لی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ کوئی فنکشن اور شادی کی تیاریاں نہیں ہوئیں، بلکہ ایک روز خاموشی سے میری بہن کی شادی ایک خوبصورت اور خوب روح سے نوجوان کے ساتھ کر دی گئی۔ میری بہن کی رخصتی کے ساتھ ہی جیسے میرے والدین کے سر سے بوجھ اتر گیا اور ان کے چہروں پر وہی بے فکری اور سکون نظر آنے لگا جو بہت پہلے کبھی ہوا کرتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آپی کی وجہ سے ہی دونوں پریشان تھے اور اب وہ پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ آپی کی شادی کے بعد بابا پھر سے پہلے کی طرح ہو گئے، ہمارے ساتھ خوب باتیں کرتے اور ڈھیر سارا وقت گزارتے تھے۔ بابا نے مجھ سے ڈھیروں امیدیں لگا لیں، وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ میں نے بابا کی امیدوں پر پورا اترنے کا عہد کر لیا تھا اور سوچ لیا تھا کہ اپنے والدین کی خوشی دگنی کر دوں گی، مگر نہیں جانتی تھی میری وجہ سے میرے والدین کس اذیت سے گزرنے والے تھے۔ ایک روز کالج سے واپس آ رہی تھی جب اچانک ہی ایک وین میرے ساتھ آ کر رکی اور اس میں سے 3 ہٹے کٹے مرد برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتی انہوں نے مجھے دبوچ لیا اور گاڑی میں ڈال کر چل پڑے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ میں چیخ بھی نہیں سکی تھی، اور اس کے بعد تو مجھ میں چیخنے کی قوت نہیں رہی تھی۔ مردانہ ہاتھ میرے منہ پر اس مضبوطی سے جمع تھا کہ میں ہلکی سی آواز بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ میں اغوا کر لی گئی تھی۔ اس بات نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ میں ان مردوں کے چنگل سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر ناکام رہی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی انجان جگہ پر رکی۔ ان مردوں نے مجھے گھسیٹ کر گاڑی سے نکالا اور ایک عمارت میں داخل ہو گئے۔ وہ بہت عجیب سی عمارت تھی۔ وہاں پر ڈھیروں جوان اور حسین لڑکیاں طرح طرح کے بے باک لباس پہنے گھوم رہی تھی۔ مجھے اس جگہ سے بہت وحشت ہو رہی تھی۔ پھر مجھے تخت پر بیٹھی ہوئی ایک طرح دار سی عورت نظر آئی۔ ان مردوں نے مجھے اس عورت کے قدموں میں جا کر پھینک دیا اور بولے، یہ اب تمہارے حوالے، جو مرضی چاہے کرو، کوئی تمہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مجھے پھینک کر وہ مرد وہاں سے چلے گئے اور مجھے دیکھتے ہوئے اس عورت کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی تھی، اور تب میرے سر پر دھماکہ کیا گیا کہ وہ کوٹھا تھا اور میں کوٹھے پر بیچ دی گئی تھی۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں نے اس کوٹھے سے بھاگنے کی کوشش کی مگر پکڑی گئی۔ پھر اس عورت نے مجھے بہت مارا اور ایک کمرے میں بند کر دیا۔ 4 دن تک مجھے اس کمرے میں بند رکھا۔ مار پڑنے پر میں دبک کر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھ میں مزید مار کھانے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے دوبارہ بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر جب میرے زخم بھر گئے تو اس کے بعد ایک روز مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا اور پھر ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، اور کوٹھے کی مالکن بولی، خبردار، اب کوئی فضول حرکت مت کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ابھی تم مجھے صحیح سے جانتی نہیں ہو، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جو میں چاہوں خاموشی سے وہی سب کرتی جاؤ۔ وہ عورت شکل سے ہی خطرناک لگ رہی تھی۔ اس کی دھمکی سے میں ڈر گئی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آج کی رات میں ایک مرد کے ہاتھوں کا کھلونا بننے والی ہوں۔ میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی کہ کسی طرح بچ جاؤں، مگر شاید میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تب وہ 60 سال کا بوڑھا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے میری عزت لوٹ لی، مجھے جانوروں کی طرح نوچا، اور جب میں مرنے والی ہو گئی تو مجھے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد شادی کی آفر کی۔ میں بہت حیران ہو گئی، مگر اس بوڑھے کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اگر میں اس کی بیوی بن جاتی تو صرف وہ ایک مرد ہوتا جو ہر رات مجھے نوچتا۔ اگر میں اس کی بیوی بننے سے انکار کرتی
تو کوٹھے پر ہر روز نئے مرد آتے۔ تب میں نے اس بوڑھے کی بیوی بننے کا فیصلہ کر لیا۔ تب وہ مجھے خرید کر اپنے گھر لے گیا۔ کوٹھے سے نکلنے کے بعد تو میں نے بہت سے خوش کن خیالات پال لیے تھے کہ اس جگہ سے نکل آئی ہوں جہاں ہر روز عورت کی ذات کا تماشا بنایا جاتا ہے، مگر نہیں جانتی تھی آگے کیسی بھیانک سچائی سے پردہ اٹھنے والا تھا۔ مجھ سے نکاح کرنے کے بعد اس بوڑھے آدمی نے کئی روز مجھے اپنی حیوانیت کا نشانہ بنایا، اور اس کے بعد بنا طلاق کے میرے والدین کے گھر بھیج دیا۔ اور میرے والدین کے گھر بھیجتے ہوئے اس نے مجھے ایک کڑوا سچ بھی بتایا، جسے جان کر میں جیتے جی مر گئی۔ اس نے مجھے بتایا وہ ہمارے خاندان کا دور پرے کا رشتہ دار تھا، شروع سے ہی انتہائی مالدار مگر آوارہ اور حسن پرست آدمی، جس کے ساتھ کوئی بھی میل جول رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب میرے باپ کے سر پر قرضہ چڑھا اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، ایک روز مجبور ہو کر میرا باپ اس سے قرض لینے آیا تھا۔ بدلے میں اس نے میرے باپ سے میری بڑی بہن کا ہاتھ مانگا تھا، اور تب میرے باپ نے کئی روز سوچ بچار کرنے کے بعد اس کی یہ بات مان لی تھی۔ میری بہن کا رشتہ دے کر اس سے 1 سال کا وقت مانگا کہ ابھی اس کی بیٹی چھوٹی ہے، 1 سال بعد شادی کر دی جائے گی۔ میرے باپ کی باتوں پر اعتبار کر کے اس نے میرے باپ کا کروڑوں کا قرضہ ادا کروا دیا، اور اس کا صلہ میرے باپ نے یہ دیا کہ 1 سال کے اندر اندر جوان لڑکے کے ساتھ میری بہن کا رشتہ کر کے اس کی شادی کروا دی، اور اس دوران قرضے کی مد میں جتنا پیسہ لیا تھا وہ سارا پیسہ برابر کر کے ان کو لوٹا دیا۔ اس آدمی کو اس کا پیسہ تو مل گیا تھا، مگر دھوکے کے ساتھ وہ شادی کے چکر میں تھا، اور میرے باپ نے ایک تیر سے 2 شکار کھیلے تھے، اپنا قرض بھی ادا کروا لیا اور اپنی بیٹی کی جان بھی اس سے چھڑوا لی، مگر ایسا کرتے ہوئے بھول گیا کہ اس کی اور بیٹی بھی موجود ہے۔ جب اس بوڑھے وڈیرے کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے باپ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو اس دھوکے کی سزا اس نے مجھ سے لی، مجھے اغوا کروا کے اس کوٹھے پر پہنچا دیا، اور پھر خود ہی میری عزت لوٹ کر مجھے خریدا، اپنی بیوی بنایا، اور اب طلاق دیے بغیر والدین کے پاس بھیج دیا، اور ہر طرف یہ بات بھی پھیلا دی کہ میں کوٹھے پر تھی اور وہ مجھے خرید کر لایا ہے۔ اس سچائی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ مجھے اپنے وجود سے اپنے باپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ میرے باپ کے دھوکے کی سزا مجھے ملی تھی۔ اب خاندان کی نظر میں وہ شخص معتبر ہو چکا تھا اور میرے والدین بدنام، مگر میرا باپ حقیقت جانتا تھا، اس لیے روز ہی اس شخص کی منت کرتا کہ مجھے اپنا لے تاکہ مزید بدنامی نہ ہو، اور وہ مجھے اپنانے سے انکار کرتا ہے، اور اس سب میں میری ذات کچرے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ میں ہر گزرتے دن اپنی زندگی سے دور ہو رہی ہوں اور اللہ سے اپنی موت مانگتی ہوں۔ میں نے ابھی تک اپنے والدین کو معاف نہیں کیا، وہ دھوکے باز ہیں اور ان کے اعمالوں کی سزا میں بھگت رہی تھی۔